اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کی بارشوں نے ہنگامی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بارشوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے متحدہ عرب امارات میں ہونے والی بارشوں کے بارے میں۔ دبئی میں قدرت سے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے ساتھ بارشوں کی وجہ سے کتنی تباہی ہوئی؟ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بارشیں عذاب الہی کیسے ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی انڈیا اور اسرائیل دوستی کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات میں بارشوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ خلیج ٹائمز نے بتایا کہ جمعرات کو UAE میں ریکارڈ بارش ہوئی۔ 1949 کی دستاویزی ریکارڈ کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ بارش تھی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ شارجہ میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 2054 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسم میں آنے والی تبدیلی سے نمٹنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں مزید طوفانی بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ یہاں پر عرصہ دراز سے مقیم لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اپریل کے مہینے میں تیز آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش ہو رہی ہو۔ ابوظہبی میں کل سے لے کر صبح تک 2010 ملی لیٹر بارش ہو چکی ہے۔ اس بارش نے نہ صرف دبئی بلکہ شارجہ اور ابوظہبی میں بھی نظام زندگی درہم برہم کر کے رکھ دی ہے۔ متعدد ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ دبئی کا ایئرپورٹ جو سب سے زیادہ مصروف ترین مانا جاتا ہے، متعدد پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ 2 گھنٹے تک پروازیں متاثر رہیں۔ عمان میں ہونے والی طوفانی بارشوں کے باعث 18 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں 10 سے 15 سال کے طالب علم شامل تھے۔ متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارشوں کے باعث ہونے والے فلیش فلڈ اور سیلاب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی، جن میں دنیا کے جدید ترین شہری انفراسٹرکچر والے شہر کو ڈوبا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی تبصرہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جدید انفراسٹرکچر بھی قدرت کے سامنے بے بس نظر آتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ خطہ خشک ترین اور گرم ترین مانا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سیلاب موسمی تبدیلیوں کا باعث ہے۔ جیسے جیسے زمین کا ٹمپریچر بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے یہ قدرتی آفات معمول بن جائیں گی۔ غیر ملکی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ دبئی میں سیلاب مصنوعی بارشیں برسانے کا نتیجہ ہے۔ اس مصنوعی بارشوں کے پروجیکٹ کے حوالے سے متحدہ عرب امارات محکمہ موسمیات نے نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کی جانب سے ناسا اور نیشنل سینٹر آف ایٹماسفیرک ریسرچز کے تعاون سے اس پروجیکٹ پر کام کیا ہے۔ اس حوالے سے نیشنل سینٹر آف ایٹماسفیرک ریسرچ کے ماہرین کی جانب سے عرب میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گزشتہ کہنا تھا 24 گھنٹے کے دوران میں کلاؤڈ سیڈنگ آپریشن کیا گیا۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ جب بھی آسمان پر بادل ہوتے ہیں، ہم کلاؤڈ سیڈنگ کا آپریشن سر انجام دیتے ہیں۔ گزشتہ 2 دن ہم نے اس حوالے سے 6 ٹرپ مکمل کیے۔ ماہرین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کلاؤڈ سیڈنگ کے دوران درجہ حرارت بھی بغور نیچے گرا۔ ماہرین کے مطابق اس آپریشن کے بعد 10 ڈگری تک درجہ حرارت گر گیا۔ گویا درجہ حرارت میں تبدیلی سیلاب اور قدرت سے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہے، اور یہ بارشیں عذاب الہی بن کر بھی آتی ہیں۔ قرآن مجید میں بارش کے حوالے سے بہت سی آیات موجود ہیں، اور بارشوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے،
اور لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ان نشانیوں پر غور کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اسے قدرت کا ایک منظر سمجھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغ لگائے اور اناج لگائے جن کے کھیت کاٹے جاتے ہیں، تاہم بارش طوفان کی شکل میں اذیت بھی ہو سکتی ہے اور پوری تہذیبوں کو بہا لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں فرمایا، ہم نے ان پر مینا برسایا، پھر ان ڈرائے ہوئےوں کا مینا برا تھا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے رشتہ مضبوط ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آفتوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک مشہور حدیث جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری کیا نشانی ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بارشیں بے وقت ہوں، حکومتیں بے وقوفوں کے پاس ہوں اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو مان لینا میں ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بارشیں وقت پر ہوں، حکومتیں سمجھداروں کے ہاتھ میں ہوں اور پیسہ سخیوں کے پاس ہو تو سمجھ جانا میں راضی ہوں۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا کیا کرو اور چیزیں گٹاتے نہ پھرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور آخر جب فیصلے کا وقت آیا تو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان لوگوں کو چنگاڑ نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اونڈے منہ گر پڑے۔ قوم لوط کا ذکر بھی ہے جو فحاشی اور طوالت کے گناہ کی مرتکب ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحکم پائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کی اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین، کیا دبئی میں بارشوں کی وجہ بھی عذاب الہی کا نتیجہ تو نہیں؟ اس سے پہلے وہاں آسمانی بجلی گرنے کا بھی حادثہ ہو چکا ہے۔ ابو دھابی میں پی ایم مودی کے ہاتھوں ایک مندر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں کے مسلمانوں کی نسل کشی کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ ناظرین، نریندر مودی کے ہاتھوں ابو دھابی کے پہلے اور عرب خطے کے سب سے بڑے مندر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ نارائن سنتسان نامی یہ مندر عرب سرزمین پر پہلا اور وسیع عریض مندر ہے، جس کو $56 ملین کی لاگت سے تیار کیا گیا، جس کے لیے ابو دھابی کے حکمران شیخ محمد زاید نے 27 ایکڑ زمین تحفتاً دی تھی۔ مندر کا سنگ بنیاد 2017 میں نریندر مودی نے کیا تھا، جو ابو دھابی کو دبئی سے ملانے والی مرکزی شاہراہ پر موجود ہے۔ مندر کی تعمیر 2018 میں شروع کی گئی، جس کے لیے سرخ اور گلابی پتھر انڈیا کی ریاست راجستھان اور سنگ مرمر اٹلی سے لایا گیا۔ مندر کے افتتاح پر نریندر مودی اور اس کے ہمراہ ہندو پنڈت خصوصی طور پر ابو دھابی آئے۔ اس موقع پر نریندر مودی نے گنگا جمنا کا پانی مندر کی آبی گزرگاہ میں شامل کیا اور پھولوں کے ساتھ خصوصی آرتی چڑھائی۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران بھارت اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں کافی گرمجوشی دیکھنے کو آئی ہے۔ یاد رہے کہ 2015 میں نریندر مودی نے جب متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تو یہ 20 سال بعد کسی بھارتی حکمران کا پہلا دورہ تھا۔ مودی کے 10 سالہ دور میں UAE کے ساتھ تعلقات میں بہتری نظر آئی ہے
UAE اور بھارت ایک دوسرے کے تجارتی شراکت دار ہیں۔ 2023 تک دونوں ممالک کے مابین تجارتی حجم $85 ارب رہا۔ انڈیا امریکہ کے بعد UAE کو سب سے زیادہ اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ایسے میں انڈیا میں BJP حکومت مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، بابری مسجد سمیت درجنوں مساجد شہید کر رہی ہے۔ 1 ارب سرزمین پر سب سے بڑے مندر کی تعمیر سے بھارتی ہندو انتہا پسندوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور بھارتی مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ناظرین، شریعت نے جس طرح مسلمانوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اس طرح غیر مسلمانوں کے حقوق اور ان کی جان مال، عزت آبرو کا بھی پابند کیا ہے اور ان کی قدیم عبادتگاہوں کو شہید نہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے متحد رہنے والوں کے لیے کچھ پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی نئی عبادتگاہوں کی تعمیر ہے۔ غیر مسلمان ممالک میں نئی عبادتگاہیں تعمیر نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی قدیم عبادتگاہ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسلام مخالف اعمال یقیناً عذاب الہی کا سبب ہیں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کی بھارت اور اسرائیل سے دوستی فلسطین میں مسلمانوں کے قتل عام کا باعث بن رہی ہے، کیونکہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک متحدہ عرب امارات کی سرزمین سے ہزاروں ٹن اسلحہ اور تیل اسرائیل کو بھیجا جا چکا ہے۔ اگر یہ تیل ان کو بھیجا نہ جاتا تو اسرائیل 3 سے 4 دن بھی جنگ جاری نہ رکھ سکتے۔ اس وقت تمام امت مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے اور OIC کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن اس پر بھی سب سے پہلے جس ملک نے آواز اٹھائی وہ ایک غیر مسلم ملک تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ اسلام پر کرے۔ آمین ثم آمین۔